الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ جماعت میں نماز کے آداب کے بارے میں متعدد صحیح احادیث موجود ہے۔ جب نماز کھڑی ہو جائے اور امام کھڑی ہو جائے تو ہم کیا کریں گے، اس کے بارے میں احادیث ہے۔ احترام امام، حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي للمصلی ان يسرف في صفه ولا يفصله، نماز پڑھنے والے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی صف میں زیادہ آگے یا پیچھے جائے یا صف کو توڑ دے۔ اس حدیث میں امام اور جماعت کی سب کی احترام کی تعلیم ہے۔ نماز میں صف کا متوازن ہونا ضروری ہے تاکہ جماعت کے آداب برقرار رہے۔ نمبر 2، دوسری حدیث، پیچھے سے شامل ہونا بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من صار فی صلاة الجماعت فقد قدم علی صلاتہ، جو شخص نماز میں شامل ہونے کے لیے چل کر آئے اس نے اپنی نماز کو کامل کر لیا۔ اس حدیث میں یہ بتاتا ہے کہ دیر سے آنا بھی جائز ہے اور صف میں شامل ہونا بہتر ہے، لیکن بہتر ہے کہ صف میں آگے نہ جائے بلکہ پیچھے سے شامل ہو۔ تیسری حدیث، خاموش رہنا اور عبادت میں غفلت سے بچنا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یقل شیئا حتی یستلم، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو کچھ نہ کہے جب تک سب لوگ سلام نہ کر لیں۔ تو یہ جماعت میں خاموش رہنے اور نماز کے وقت ہے بے وجہ بات نہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ نمبر 4، امام کے پیچھے کھڑا ہونا اور امام کی پیروی کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، میری طرح نماز پڑھو، یعنی نماز میں امام کی پیروی واجب ہے۔ امام جو حرکت کرے پیچھے والے اس کی تقلید کرے۔ 5 نمبر حدیث ہے، نماز کے دوران توجہ اور خشوع۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، الخشوع فی الصلاۃ روحھا، نماز میں خشوع اس کی جان ہے۔ جماعت میں بھی خشوع اور توجہ لازمی ہے تاکہ نماز کا اثر دل تک پہنچے اور یہ محض جسمانی عمل نہ بن جائے۔ تو یہ چند احادیث ہم نے ذکر کیے جماعت کے آداب کے بارے میں، تو یہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔